پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حج کے معروف یعنی مشہور مہینے ہیں، تو ان میں جو حج کرے تو حج کے دوران نہ شہوانی کام ہوں، نہ گناہ اور نہ لڑائی جھگڑا، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلو، اور بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے، لہذا اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کر لیا کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب ٹھہرو اور اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے واپس لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو جیسے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے کیا کرو، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا دنیا و آخرت میں، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گنتی کے ان چند دنوں میں، پھر جو جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہو۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی جھگڑالو ہے۔ جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تو فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو عزت نفس اسے گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو اور بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تو بندوں پر بے حد شفیق ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم واضح دلائل آنے کے بعد بھی ڈگمگا گئے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا یہ لوگ اس بات کا
انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ چکا دیا جائے، اور سن لو تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔